خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة النساء. ترجمہ: یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، وہ جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالن، مرد، کثیرن، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ ذات، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، ساتھ اس کے، یعنی اس کے نام کے، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیبا، نگران، وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلوا، تم بدل کر دو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے، ولا، اور نہ، تأکلوا، تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، طرف اپنے مالوں کے، انہ، بے شک وہ، کانا، ہے، حوباً، گناہ، کبیرہ، بہت بڑا۔ تفسیر۔ سورۃ النساء مدنی سورت ہے، 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ اس سورت کے مضامین کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت مدینہ میں نازل ہوئی، غالباً 3 ہجری کے اواخر سے لے کر 4 ہجری کے آخر یا 5 ہجری کے شروع تک مختلف اوقات میں اس کے مختلف حصے نازل ہوئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہوئی جب میں رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ چکی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہجرت سے 8 ماہ بعد ہوئی۔ اس صورت میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پہ دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی کی خوشحالی پر معاشرے کی خوشحالی کا انحصار ہے۔ سورۃ آل عمران کا اختتام واتقوا اللہ پر ہوتا ہے، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اور سورۃ النساء کی ابتدا یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، تقوی ہی سے ہوتی ہے۔ یا ایہا الناس،
اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو، انسان نہ اپنے آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ، نہ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ جب تک یہ بنیادی صفت پیدا نہیں ہوتی، اس وقت تک معاشرے کے اندر امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تمام انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، ایک اصل سے۔ گویا وحدت نوع انسانی کا سبق دیا جا رہا ہے، برہمن اور کشتری کی تقسیم مٹائی جا رہی ہے۔ لوگوں، تم سب کی اصل اور بنیاد ایک ہے۔ چونکہ سورت النساء ہے اور النساء کا مطلب ہے عورتیں، یاد رکھیے قرآن پاک میں کوئی سورت الرجال نہیں، مردوں کے نام کی نہیں، لیکن عورتوں کی اہمیت کے پیش نظر یہ سورت النساء کہلائی۔ ایک فرینچ مورخ ہے جس نے قرآن پاک کا ٹرانسلیشن بھی کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس کتاب کے مؤلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں سمجھتا کہ یہ کتاب کسی عورت نے لکھی ہے، حالانکہ اس کے مؤلف نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی کوئی عورت ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک نے خاص طور پر عورتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی، اس بنا پر یہ تاثر قائم ہوا۔ چونکہ عورتوں کے ساتھ ہر زمانے میں ڈسکریمنیشن ہوتی رہی اور بعض حالات میں تو ان کو انسان ہونے کا درجہ بھی نہ دیا گیا، اس لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اے تمام لوگوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب ایک ہی اصل سے ہو، ایک ہی جان سے ہو۔ کسی کے عورت ہونے سے اس کے مقام میں فرق نہیں پڑ جاتا، اس کی عزت کم نہیں ہو جاتی، اس کی حیثیت معمولی نہیں ہو جاتی۔ جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو دنیا میں آتا ہے، سوائے چند ایک استثنائی صورتوں کے، سب مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے آتے ہیں، دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ تو اگر حضرت حوا حضرت آدم سے پیدا ہو گئی تو اس میں عورت کی حیثیت کم نہیں ہو جاتی، بہرحال کہیں سے تو پیدا ہونا ہی تھا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ کس کا جوڑا؟ یعنی انسان کا جوڑا انسان سے بنایا، جن سے یا کسی جانور سے نہیں۔ زوج کا لفظ زے واو جیم اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد صرف عورت ہی نہیں، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت دونوں ہی ایک دوسرے کا زوج ہوتے ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور اسی نفس سے پیدا کیا، زوجہا، اس کا جوڑا، وَبَثَّ، اور پھیلا دیے، بے سے بکھیرنا، پھیلانا، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے پھیلا دیے، بکھیر دیے، یعنی پوری دنیا میں کیا؟ رجالاً کثیراً، بہت سارے مرد، وَنِسَاءَ، اور عورتیں۔ یعنی ابتدا میں ایک جوڑا بنایا، پھر اس جوڑے سے آگے نسل انسانی پھیلائی۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس بات کے کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ احساس دلانا کہ تم سب کی اصل ایک ہے۔ اے نوع انسانی، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اس لیے
یہ رنگ اور زبان اور نسل کے امتیازات انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو بھی انسان ہے اس کی قدر انسان ہونے کی بنا پر کرو، اس کو عزت انسانیت کے درجے میں دو، نہ کہ کسی خاص نسل، کسی خاص خاندان، کسی خاص رنگ یا کسی خاص شکل کا حامل ہونے کی بنیاد پر۔ ہاں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوی کرو اللہ کا۔ کون؟ الذی، وہ ذات، تساءلون بہ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے ساتھ، یعنی اس کا نام لے کر۔ تساؤل کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مانگنا۔ جیسے عام طور پر ہم دوسرے سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کا نام ہے یا خدا کے لیے یہ کام کر دو، تو اسی انداز میں یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ والارحام، اور رحموں کے بارے میں۔ ارحام رحم کی جمع ہے۔ ووم، وہ جگہ جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ اور پھر اس سے مراد کیا ہوا؟ رحمی رشتے، یعنی اس تعلق سے وجود میں آنے والے رشتے۔ اور پھر اس سے مراد ہر قسم کے رشتے دار ہوئے، خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم۔ ان تمام کے حقوق کی پاسداری کے لیے تلقین کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ تقوی کا حکم دینے کے بعد، وحدت انسانی کا سبق سکھانے کے بعد، سب سے پہلے جن رشتوں کا احترام سکھایا گیا یا جن کے حقوق بتائے گئے وہ خون کے رشتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو صلہ رحمی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح آپ نے بار بار سنی ہوگی، صلہ رحمی۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، وصل سے ہے یہ لفظ۔ رحمی یعنی رشتے کو، صلہ رحمی رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے الرحم معلقۃ بالعرش تقول الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رحم عرش کے ساتھ لٹک گیا، کہنے لگا کہ جس نے مجھ کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے، اور جس نے مجھ کو کاٹا اللہ اس کو قطع کر دے، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم نے کھڑے ہو کر اللہ کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا یہ مقام اس کا ہے جو کاٹے جانے سے تیری پناہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں اور جو تجھے کاٹے میں اس کو کاٹ دوں، یعنی اپنی رحمت سے۔ رحم نے کہا بے شک میرے رب، یعنی میں اس پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یوں ہی ہوگا، یعنی جو شخص رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے قرب سے نوازیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سے جوڑیں گے، اور جو رشتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا، رشتوں کو کاٹے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے، اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی گناہ یا بغاوت اس سے بڑی نہیں کہ رشتوں کو کاٹ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے جو رشتوں کا لحاظ اور پاس نہیں رکھتے، اور پھر نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کی سزا بہت بڑی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر ابتدا میں جو تعلیمات دیں اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو خوب رواج دو۔ ہمارے یہاں پہ یہ نا سلام کریں بھی تو جواب نہیں آتا، جواب دینا ایسا ہوتا ہے کہ کم از کم اتنی آواز میں جواب دیا جائے کہ دوسرے کے کان سن لیں، لیکن آپ آزما کے دیکھ لیجئے، کسی محفل میں جائیے، سلام کیجئے، آگے سے خاموشی ملے گی آپ کو، کوئی اکا دکا اللہ کا بندہ بولے تو بولے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں شاید لوگ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ بغیر کسی پریشانی کے جنت میں چلا جائے، اسے یہ کام کرنا ہوں گے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، لا تنزل رحمت قوما فیہ قاطع رحم، ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جن میں رشتوں کو کاٹنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، یعنی وہ قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس میں ذرا بھی شرک نہ کرنا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور صلہ رحمی کرو۔ پھر صلہ رحمی اس چیز کا نام نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جو آپ کے ساتھ جوڑ رہا ہے آپ اس سے جوڑ کے رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلها، رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے کے طور پہ رشتہ جوڑے، لیکن اصل رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ جب کوئی اس سے رشتہ کاٹے تو وہ اس سے جڑ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے کاٹتے ہیں، وہ مجھ سے برائی کرتے ہیں تو میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ پہ جہالت کرتے ہیں تو میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا، یعنی وہ تجھے نقصان نہیں دے سکیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے ایک مددگار مل جائے گا جو تیری حفاظت کرے گا جب تک تیرا یہ رویہ رہے گا۔ کیونکہ بسا اوقات انسان ساری زندگی کرتا ہے اچھا سلوک اور پھر کسی دن تھکا ہار کر کہہ دیتا بہت ہو چکی، اس کے بعد نہیں کریں گے، تو سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے، اسے ایسے معاملات میں صبر کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ اس کی جزا تو دراصل اللہ ہی دے سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا دوہرا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقہ وصلہ، مسکین کو صدقہ دینا تو بس صدقہ دینا ہے، اور رشتہ دار پر صدقہ دوہرا ثواب رکھتا ہے، ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتے کو جوڑنے کا ثواب۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے اپنے ماموں کو دے دیتی تو زیادہ ثواب پاتی، یعنی آزاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب تھا کہ تم ان کو ہبہ کر دیتی، یعنی بغیر کسی قیمت کے۔ تو بہرحال تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کی یہاں بتائی گئی وہ کیا ہے؟ رشتوں سے جوڑ کر رکھنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جب وہ مدد کے محتاج ہوں تو مدد دینا، جب وہ مشورے کے محتاج ہوں تو مشورہ دینا، جب بیمار ہوں تو عیادت کرنا، جب پریشان ہوں تو پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کرنا، جب دل جوئی چاہتے ہوں تو دل جوئی کرنا، یہ سب کچھ صلہ رحمی میں آتا ہے۔
صلہ رحمی میں صرف یہ نہیں آتا کہ آپ ایک فارمل وزٹ کریں، جب وہ آپ کو وزٹ کریں تو آپ جواباً ان کو وزٹ کر لیں، وہ آپ کو دعوت پہ بلائیں تو آپ بھی ان کو بدلے میں دعوت پہ بلا لیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو ایک روایتی معاشرتی تعلقات ہیں. صلہ رحمی یہ ہے کہ ہر حال میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبات رکھنا، اپنی طرف سے جس حیثیت اور پوزیشن میں آپ ہیں، جن حالات میں آپ ہیں، جتنی آپ کی وسعت، حیثیت اور طاقت ہے، اس کے مطابق دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا سلوک کرتے چلے جائیں جہاں جہاں وہ ضرورت مند ہو، اور اس بات کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ بھلائی کریں. اگر ان کو توفیق ہو تو بہت اچھا، اور اگر نہ ہو تو اس کا صلہ اللہ سے چاہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک ہے اللہ تم پر نگہبان، نگران. یہ بہت زبردست آیت ہے. اس میں آپ دیکھیں تاکید کے لیے پہلے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ. پھر آپ دیکھیں کہ کانا کی وجہ سے ان اور کانا دونوں ایک آیت میں آ گئے. ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا رقیب، نگران. پھر عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اگر علیکم کا لفظ جیسے مفعول جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے تو اس سے اور زیادہ تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یوں بھی ہو سکتا تھا نا، ان اللہ کانا رقیب علیکم، اللہ تم پر نگران ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا بلکہ کیا فرمایا گیا، علیکم رقیبا. تو اس سے کلام میں اور شدت پیدا ہو جاتی. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری طرف سے دوسروں کے لیے کیا بھلائی ہوتی ہے. لوگ اسے مانے یا نہ مانے، لوگ اس کا جواب دیں یا نہ دیں، رشتہ دار اسے تسلیم کریں یا نہ، کیونکہ بسا اوقات آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا بھی کرتے ہیں تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ نے کچھ اچھا کیا. بعض اوقات آپ اچھا کرتے ہیں، وہ اسے کوئی مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی شاید مطلب ہے، یا یہ کہ وہ اس کے الٹ معنی لیتے ہیں، یا اسے غلط فہمی میں کچھ اور سمجھ لیتے ہیں آپ کی اچھائی اور بھلائی کو، یا اس کو برائی کا نام دے دیتے ہیں. تو ایسی تمام صورتوں میں انسان کو پریشان ہونے کی بجائے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف یہ دیکھ رہا ہے بلکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان اللہ کان علیکم بصیرا یا علیما، کیا فرمایا، رقیبا. رقیبا کا لفظ رے قاف بے سے ہے. رقبہ کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا، یعنی پوری طرح واچ کر رہا ہے، پوری شدت کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون دن کو یا رات کو، ظاہری یا باطنی، چھپے یا کھلے، کس حال میں، کس طریقے سے کون اپنے رشتہ داروں کی کیا مدد کر رہا ہے. اور یہ بات بھی دراصل اس لیے اتنی تاکیداً فرمائی گئی تاکہ لوگ اس حکم کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اگلا حق یتیموں کا بتایا گیا. کیا، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال. کب؟ جب وہ بالغ ہو جائیں. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، یعنی یتیم کا اچھا مال لے کر اپنے پاس رکھ کے اس کے عوض برا مال نہ دو، خراب مال نہ دو، یعنی عمدہ کے بدلے گھٹیا نہ دو. بعض اوقات چیز جو ہے وہ تو طیب ہوتی ہے لیکن نیت اس کے پیچھے خراب ہوتی ہے، وہ بھی اس کو خبیث کر دیتی ہے. یتامہ کا لفظ جو ہے یہ یتیم کی جمع ہے. یتیم کہتے ہیں اکیلے کو، مفرد کو. جو موتی سیپ میں تنہا ہو اسے در یتیم کہتے ہیں. آپ نے یہ لفظ سن رکھا ہوگا، در یتیم. اصطلاح شریعت میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس بچے کا باپ مر گیا ہو، یعنی نابالغ بچہ جس کا باپ نہ ہو. جانوروں میں یتیم وہ ہوتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، کیونکہ جانور باپ کی نسبت ماں کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت تلقین فرمائی ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں اس طرح ہوں گے. پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیانی انگلی ذرا کھول کر اشارہ کیا، یعنی بہت قریب ہوں گے.
یتیموں کے حقوق کے بارے میں دوسری بات جو فرمائی گئی وہ کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف، یعنی اپنے مال سے ملا کر۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم بچی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم بچی سے نکاح کر لیا اور مہر دینے کی بجائے باغ کا حصہ بھی لے لیا۔ یعنی شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے، تو اس شخص نے کیا کیا، یعنی ولی اور یتیم بچی، گارڈین اور وہ بچی ایک باغ میں دونوں شریک تھے۔ اس نے کیا کیا، اس بچی سے شادی کر لی، مہر بھی نہیں دیا اور اس کے حصے کے باغ کا بھی خود قابض بن بیٹھا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال یعنی اس باغ کا حصہ اپنے حصے میں ڈال کر سب باغ کے خود مالک نہ بن جاؤ، یعنی دوسرے لفظوں میں آسان معنی میں۔ کیوں ایسا کیوں نہ کرو، انہو کیونکہ وہ بے شک وہ کانا ہے حوبن کبیرہ بہت بڑا گناہ۔ حوب ہے واو بے سے ہے، ایسا گناہ جو باعث وبال ہو، ہر وہ گناہ جس کا کرنے والا سزا کا مستحق ہو۔ اسی طرح حوب کے معنی اولاد کا والدین کی نافرمانی یا والدین کا اولاد پر شفقت اور تربیت میں کوتاہی کرنا، اس گناہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حوب ڈانٹ کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا انہو کان حوبن کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آپ دیکھیں گناہ کے لیے کتنے لفظ آ گئے، اس سے پہلے اسم آیا اور کیا آیا، ذنب آیا اور کیا آیا، یہاں حوبن آ گیا، اور کیا آیا، جناح۔ دیکھیں آپ کی کتنی وکیبلری بڑھ چکی ہے۔ اب آپ دیکھیے فرق کیا ہے، ذنب تو گناہ کے لیے عام لفظ ہے، اسم جو ہے وہ سستی والا غلط کام، یعنی ایک اچھا کام آپ کر سکتے سستی کے مارے نہ کریں، جان بوجھ کر نہ کریں۔ آسما سے نا وہ اونٹنی جو تیز چل سکتی جان بوجھ کے آہستہ چلے، تو وہ سستی کے معنی میں آ گیا۔ پھر یہاں پر حوبن آیا، تو اب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے انہو کانا ذنبن کبیرہ، انہو کانا اسمن کبیرہ۔ اب ذرا ساؤنڈ کو آپ دیکھیے، انہو کانا اسمن کبیرہ، انہو کانا ذنبن کبیرہ، انہو کانا خطان کبیرہ، انہو کانا حوبن کبیرہ۔ کیا بہتر ساؤنڈ کر رہا ہے، حوبن کبیرہ۔ اور اگر معنی کے اعتبار سے بھی دیکھے تو اتنی سخت ڈانٹ ہے اس کے اندر کہ یہ ایسا گناہ ہے جس پہ سزا مل کے رہے گی، ناقابل معافی گناہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی حقوق میں کمی ہے۔ یہ حوبن ایسا گناہ جس پر سزا ملنا لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد میں کمی ہے، انسانوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف کر دیتے ہیں لیکن بندوں کا حق معاف نہیں کرتے جب تک کہ اس حق کو بندے معاف نہ کریں۔ اسی لیے یہاں پر یہ لفظ مختلف آیا ہے۔ گویا اس آیت میں یتیموں کے بارے میں 3 احکامات دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کو ان کے مال واپس لوٹاؤ، یعنی جب وہ مال سنبھالنے کے اہل ہو جائیں۔ نمبر 2، مال دیتے وقت ان کا اصلی مال ہی ان کو لوٹاؤ، ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدل لو، یعنی اچھی چیز اپنے پاس رکھ کے اس کے بدلے میں گھٹیا چیز ان کو مت لوٹاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کے مال اپنے مالوں میں مکس کر کے ملا کے کھا نہ جاؤ۔ اچھا، مال کے لیے کھانے کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ مثلا باغ کھانے کی چیز تو نہیں؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے، سوچے ذرا، مال کھانا، فلاں اس کا مال ہڑپ کر گیا، کھا گیا، تو اب روپیہ پیسہ بھی کھایا تو نہیں جاتا نا، یا باغ یا ساز و سامان کھایا تو نہیں جاتا، کھانے کا لفظ کیوں آیا اس کے لیے؟ یا پینا کیوں نہیں آیا؟
یعنی مال کو کھانے سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ طاقت بڑھانے کے لیے. اور کھا لیتے تو چیز غائب ہو جاتی ہے. وہ کسی کا مال چرانے میں وہ یعنی کہ غائب کر لیا، مالک بن بیٹھے. مال کھانا کیوں کہا گیا؟ مال پینا کیوں نہیں کہا گیا؟ مال پہننا کیوں نہیں کہا گیا؟ یعنی کوئی اور فعل اس کے ساتھ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ سود کے لیے بھی کھانے کا ذکر آیا، حالانکہ سارا سود کھاتے تھوڑی ہیں. بنیادی طور پر انسان جب مال کماتا ہے تو سب سے زیادہ فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے. یعنی مال کا اہم ترین استعمال یا پہلا استعمال کھانا پینا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مالدار لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کھاتے پیتے لوگ ہیں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے پاس بھی 4 پیسے زیادہ ہیں وہ سب سے پہلے کیا پروگرام بناتے ہیں؟ آج کہاں جا کر کھانا کھائیں. تو مال کے آتے ہی کھانے پینے کی حس جاگتی ہے. اس لیے انسانی نفسیات کے قریب قریب ہے یہ ایکسپریشن. اور کھائے بغیر انسان زندہ بھی نہیں رہ سکتا. غریب سے غریب شخص جس کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، جوتا نہیں ہوگا، اگر وہ کچھ کمائے گا تو پہلی چیز کیا خریدے گا؟ اب غریب سے غریب لوگ جو چھوٹی چھوٹی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں یا ایون مانگنے والے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کبھی کہتے مجھے گھر بنانا ہے پیسے چاہیے، یا یہ نہیں کہتے مجھے فلاں چیز خریدنی ہے تو پیسے چاہیے، کتاب خریدنا ہے یا پڑھنا ہے یا کچھ اور. کیا کہتے ہیں؟ بچے بھوکے ہیں، کھانا چاہیے. تو کھانا انسان کی بنیادی ضروریات میں سے، اور مال کے ساتھ بھی انسان سب سے پہلے کھانے پینے کا کام کرتا ہے. اس لیے انسانی نفسیات کے قریب تر ہے یہ بات کہ اس کے لیے کھانے کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ تو استعمال کا لفظ مراد ہے نا. یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہ جمع کرو، نہ اکٹھا کرو، نہ ملا لو. کیا کہا؟ نہ کھاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب